وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، درس نمبر 1444. آج کا موضوع، کیا ہم شیطان کی عبادت میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 25. وما ارسلنا من قبلک من رسول اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول الا نوحی الیہ مگر اس کو یہی وحی کی ہے انہ لا الہ الا انا فاعبدونی کہ کوئی معبود نہیں مگر میں، بس میری ہی بندگی کرو. انسان کی نجات اور انسان کی تباہی کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی توحید کا زبانی اور عملی اقرار کرتا ہے تو یہ کامیاب ہے. اگر زبان سے یا عمل سے انکار کرتا ہے تو یہ جائے گا اسفل السافلین. دیکھیں، ہماری خوش فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے پاس ہمیں نہیں معلوم کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں. ہمارا تو فارمولہ بالکل سیدھا سادہ ہے. ہمارا یقین ہے دنیا کی زندگی پر، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں. ہماری زندگی اور ہماری موت اور ہماری تمام کوششیں تگ و دو ظاہر کے لیے ہے، ظاہر دنیا کے لیے. بس ہماری کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے. کون سا اسلام، کون سا قرآن، کون سا نبی کا اتباع، کون سا اللہ کا حکم، پھر اس کی اطاعت، اور کون سا تزکیہ نفس، یہ ساری پھر یعنی اس ساری چیزوں کا تعلق ہم سے نہیں ہے. کم از کم قرآن، اسلام، نبی، اللہ کی توحید، قبر، دوزخ، جنت، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں سادی سی بات کر رہا ہوں اور زیادہ آپ کو الجھن میں ڈالتا بھی نہیں ہوں، زیادہ مشکل باتیں بھی نہیں کر رہا، سادی سی بات ہے. اب جو آپ پوچھیں گے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جی ہاں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ روایتی کلمہ ہے
بچپن سے آپ کو سکھا دیا گیا ہے، آپ پڑھتے چلے رہے۔ یہ دیکھیں، ہم جو زبان بولتے ہیں، جو مادری زبان ہے ہماری، یہ ہمیں کسی نے سکھائی نہیں ہے۔ میری ماں اگر انگریز ہوتی تو مجھے انگریزی آ جاتی، اور میری ماں اردو بولتی ہے تو میں اردو بولتا ہوں۔ باقی تو زبانیں مجھے سیکھنی پڑتی ہیں، سوچ کے سمجھ کے۔ اب جیسے کہ ہمارے زمانے میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 60s کی، 61 62، پرائمری اسکول میں تھا میں گورنمنٹ کے، انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ہمیں انگریزی شروع کی گئی ہے 5ویں جماعت میں۔ ابھی تو پریپ سے وہ سکھاتے رہتے ہیں نا، انگریزی شامل کر دیے۔ تو بس وہ اب ساری کتابیں تقریباً اردو میں تھیں، ایک زبان آپشنل تھی، وہ پشتو تھی، اور پھر عربی یا فارسی ہو گئی۔ تو یہ ہم نے سیکھی ہیں پھر جو اور زبانیں ہیں۔ تو انسان، میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اس میں ایک میرا ایک نقطہ ہے، یہ اردو مجھے کیوں آتی ہے؟ مجھے کسی نے نہیں سکھائی، لیکن میرے ماں باپ چونکہ اردو سپیکنگ تھے، لہٰذا میں اردو بول رہا ہوں۔ بعض یعنی یہ الفاظ کا مطلب تک مجھے معلوم نہیں ہوتا، لیکن بس وہ ایک معروف چیز ہے اور ہم نے اس کے لیے ایک الفاظ مقرر کر دیے ہیں، تو بس وہ الفاظ ہم کہتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شکر ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اصطلاحی مطلب آپ کو معلوم ہوگا۔ صبر ہے، اس کا ہم صبر جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا لفظی مطلب نہیں معلوم، لغوی معنی نہیں معلوم، بس وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلام کی یا مسلمان ہونے کی بنیاد صرف یہ ہے، دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے، بس میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ ایسی تقریباً ایسی بات ہے کہ ایک میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، آپس میں شادی کی ہوئی ہے، اس کے بچے ہو رہے ہیں، وہ سب اپنے نام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر لکھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹری پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر لکھا ہوا ہے ہر ایک نے۔ کیوں؟ میرے ماں باپ ڈاکٹر ہیں۔ مسلمان کیوں ہیں؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے۔ اچھا، بعض باتیں ہمیں انہوں نے سکھا دی ہیں بچپن سے، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز کی عادت ڈال دی۔ اور مجھے اپنا بچپن یاد ہے اچھی طرح۔ ظاہر ہے کہ بچوں کو تو نماز کی تو سمجھ نہیں ہوتی، یہ ماں باپ یعنی انہیں حکم دیتے ہیں تو مجھے کوئی، یعنی میں اپنا کلاس 7 میں تھا، کلاس 5 میں تھا یا اس طرح نا۔ اب ظاہر ہے کہ کلاس 5 میں تھا تو میری عمر 6 سال تھی، 7-8 سال، اتنا میں بچہ تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے بڑے لوگ جو تھے مسجد میں اپنی صف سے پیچھے دھکیل دیا کرتے تھے کہ تم چھوٹے ہو، اتنا مجھے یاد ہے۔ اب وہ بچپن سے باپ ہمارے والد صاحب نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ بخشے انہیں، تو بس انہوں نے نماز کی عادت ڈال دی، اور بس ہم جب عادت لگ گئی تو سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی نماز کو ایک کام سمجھ لیا ہے۔ مسجد میں جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، 1000 نمازی ہیں، شاید ان میں سے کسی کو معلوم ہو کہ نماز ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اور زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہمارے ساری نماز جو ہے وہ جھوٹی نماز ہے، جھوٹ بولتے ہیں نماز میں آ کے۔ دیکھیں، اذان کی ابتدا جو ہے وہ تو اللہ اکبر سے ہے، آپ کو معلوم ہے، اور نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہے، اللہ اکبر۔ لیکن دونوں باتیں جھوٹ ہیں، اذان بھی جھوٹ ہے ہماری اور نماز بھی جھوٹ ہے۔ اذان تو عوام کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن یہ سارا ایک جھوٹا اعلان ہوتا ہے۔ اور جب ہم نماز اپنی اکیلی پڑھتے ہیں یا امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو پہلا جملہ جو ہے وہ ہم جھوٹ بولتے ہیں،
اللہ اکبر، ہمارا تو نفس بڑا ہے، ہمیں تو اپنی خواہش زیادہ عزیز ہے اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی آپ کی اپنی خواہشات کے گرد گھوم رہی ہے، میں میری یہ مرضی ہے، میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ گھر میں میاں بیوی ہے، وہ سب اپنی میں کے گرد کر کے زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا زندگی کوئی آسان تو نہیں ہے۔ دو ذمہ دار آدمی آپس میں اختلافات کرنے لگے اور میں لگے تو وہ خوشی سے زندگی، عام طور پہ ہماری ازدواجی زندگی کوئی میٹھی نہیں ہوتی، تلخیاں آتی رہتی ہیں، شوہر اپنی میں کرتا ہے اور بیوی اپنی میں لگی رہتی ہے، شوہر چاہتا ہے بیوی میرے تابع ہو، بیوی چاہتی ہے شوہر میرے تابع ہو، یعنی عمومی طور پہ۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری باتیں ہیں، میں تو آپ کو یہ آیت نمبر 25 سورہ انبیاء کی اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اس کے معنی کی طرف، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کلیئر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اسلام کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، قرآن کی حیثیت یا قرآن کا معنی یا یہ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن ہے کیا، اس میں میرے لیے کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہماری زندگی تو آج کی زندگی قرآن کے بغیر گزر رہی ہے، اللہ کی ہدایت کے برعکس ہم اپنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے کہ ہم نے ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے۔ جو آسان بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو الجھا نہیں رہا، آسان بات، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، یا کیا مطلب ہمارا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ردی لوگ ہیں، ہم فضول زندگی ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مدعا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، ہم اپنے اللہ کو بھلا چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ تو یہ جو ہم نے سورہ مبارکہ شروع کی تھی، سورہ انبیاء، اس میں پہلا جملہ کیا تھا؟ یہی بات تھی کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور یہ غفلت میں ہے اور انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون لاہیۃ قلوبهم واسر النجوى، یہی مطلب آغاز تھا نا۔ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدثا الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسر النجوى۔ یہ ساری ہماری، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، یہ ہماری حالت ہے، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور یہ غفلت میں ہے اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدثا الا استمعوہ، قرآن کا اگر کوئی ذکر ہوتا بھی ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن سن تو لیتے ہیں لیکن کھیل کے انداز میں۔ آپ دیکھ لیں یہ حسن قرت کی محفلیں ہوتی ہیں، آپ کبھی یوٹیوب پہ لگا لیں، محض اس کے زبانی لہجے اور انداز سے آپ لوگ واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے بیان کرتے ہیں۔ قرآن فہمی سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی زیادہ اہمیت ہے آپ کو۔ میں نے کبھی مطلب عام طور پہ میں یہ پلازے اور ڈپارٹمنٹل سٹور صبح کے وقت ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم تلاوت لگایا کرو، تو وہ لگا لیتے ہیں۔ کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی درس قرآن انہوں نے لگایا ہے، کوئی مقرر ہے اور قرآن فہمی کی
ان کی زبان میں ان کو سمجھا رہا ہے. میں نے نہیں سنا درس قرآن. ہمارا درس قرآن دیکھ لیں، کوئی بھی درس قرآن دیکھ لیں، لوگوں کی اس میں دلچسپی نہیں ہے. ہاں، فضولیات، فضول جو چیزیں جو وائرل ہوتی ہیں وہ فضولیات ہیں، جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اور وہ جتنا بھی اس کا تعلق ظاہر اور گناہ سے ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتی ہیں اور لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. یلعبون، کھیل تماشا بس ہم نے بنا لیا ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور ہمارے لیے ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت جو پیش کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے. تمام پیغمبران کرام ایک دعوت لے کے آئے کہ لا الہ الا انا فاعبدونی. اچھا دیکھیں اس میں جو معنی ہے لا الہ کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک منفرد انداز سے. لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا، بس میری بندگی کرو. اور یہ میں آپ کو یعنی بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے، یعنی کامیابی، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چند باتوں تک محدود کر دیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. یا مرد حضرات داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، خواتین جو ہیں شرعی پردہ کر لیتی ہیں، بس ان کو اور کچھ کام نہیں ہوتا. یہ تو یعنی بنیاد تو نہیں ہے، یہ تو اعمال ہیں. یعنی اگر آپ داڑھی چھوڑیں گے یا خواتین پردہ کریں گی، یہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے. اسلام تو دراصل سرنڈر کا نام ہے. اسلام دراصل اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. ہمارا سر نہ جھکا ہے نہ جھکنے کے لیے تیار ہے اللہ کے حکم کے سامنے. ہم دیکھیں عام طور پہ آج کا مسلمان جو ہے، مرد ہے، خاتون ہیں، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، دیکھیں اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے ضرورت سے. دین ہماری ضرورت نہیں ہے. آج قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کی یاد ہماری ضرورت نہیں ہے. اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل رہا ہے. اور دوسری بات، یعنی جس چیز کا تعلق ہماری حقیقی کامیابی سے ہے یا ہماری روحانی ترقی سے ہے، وہ ہماری نظر سے پنہا ہے، اس پہ ہماری نظر نہیں ہے. ہم نے اس ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ہم نے اس دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری کامیابی، ہم کامیابی دنیا کی کامیابی کو گردانتے ہیں. ہم خود، ہمارا خود کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. پھر ہماری جو اولاد ہوتی ہے، ہم سب ان کے ظاہر کی سوچتے ہیں. میرا بچہ بڑا ہو کر بڑا گدھا بنے گا اور اس کو میں بڑا گدھا بناؤں گا. یعنی آپ اس کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آخرت نہ آپ کو اپنی یاد ہے نہ آپ اپنے بچوں کی یاد کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ جو ہے پھر وہ بگڑ جاتا ہے. مسئلہ بگڑ جاتا ہے. ہم لوگ ظاہردار ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے، اور ہم ظاہر کو ہم نے مدعا بنا لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان کا، مرد ہو یا عورت، اس کا اسلام سے کوئی حقیقی واسطہ نہیں ہے. یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، قرآن کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہے کیا.
میرے لیے اس میں کیا ہے قرآن میں، اسلام میرے لیے کیوں ضروری ہے، یہ باتیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے میرے لیے، ان کا اتباع کیوں ضروری ہے، یہ ہمارا نہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے وہ تاریخیں بتائیں کہ آپ نے کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے اسلام کی معلومات حاصل کی ہوں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور آخرت کا کیا حقیقت ہے، کیوں آخرت ہوگی۔ یہ سارے سوالات ہم نہ کرتے ہیں اور نہ ہم کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے زندگی میں آخرت کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، قرآن کی حقیقت، یاد الہی کی حقیقت، نماز کی حقیقت، روزے کی حقیقت، اتباع رسول کی حقیقت، کبھی یہ سوالات آپ نے کیے ہیں؟ میرا عام طور پہ یہ ہے کہ آج مسلمان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بس بات ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہماری کہانی مختصر ہے، ہم دنیا کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے دھوکے میں آ جاؤ، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں وہ دھوکے باز دھوکہ نہ دے دے۔ تو دونوں کام ہو گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کی زندگی کے۔ اور یہ دیکھیں میں بہت اطمینان سے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی جذباتی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں یا جذبات کی رو میں بہہ کے، میں بہت سوچ سمجھ کے، بہت تول کے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہیں، دنیا حقیقت ہے ہماری نظر میں، اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے ہماری نظر میں، اس کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ یقین ہے نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری اس کے بغیر بھی زندگی گزر رہی ہے۔ ہمیں تو بس دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں چاہیے، اگر ہیں نصیب ہیں تو ہم خوش ہیں، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، شکر ہے اللہ کا، اور نہیں ہے تو پھر پریشانی ہے دنیا کی۔ دیکھیں دونوں ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ پہ پیسے کی ریل پیل ہے، آپ نوٹ بنا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو بن رہے ہیں نوٹ، مریض آ رہے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، اور بس آپ کہتے ہیں شکر ہے اللہ، اللہ تعالی، اللہ کا تہہ دل سے آپ مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے مجھے تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی امتحان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ کب ہوگا، اللہ تعالیٰ تو کب ہمیں چھپر پھاڑ کے دے گا۔ ہماری پریشانی، ہماری خوشی کا تعلق ساری ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ تو ہماری کہانی مختصر ہے، کیونکہ ہم نے مختصر دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور جو دھوکے باز ہے، جو ہمارے دل پہ اس نے تھوتنی لگائی ہوئی ہے، وہ ہمیں پھونکے مارتا جا رہا ہے کہ ظاہر کو دیکھو، مفادات کو دیکھو، لالچ، اور تم ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان میں ڈال دے، کسی کی ضرورت مند کی مدد مت کرو، کسی کو قرض مت دو، کسی پر اعتبار مت کرو، بس سمیٹو اور سمیٹتے جاؤ۔ عام طور پہ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان لالچی ہے، حریص ہے اور بخیل ہے۔ بخیل ہے، خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تمام رسول و انبیاء کیا دعوت لے کے آئے ہیں، بندگی کا درس دیا انہوں نے، فاعبدونی، میری بندگی کرو۔ میں نے آپ کو بندگی کا معنی بتایا بھی ہے، بتاتا بھی ہوں ابھی، اور بتاتا بھی رہوں گا۔ بندگی یہ ہے کہ آپ باطن کے لیے جئیں، یعنی آپ کی نیت باطن ہو، دنیا میں آپ کی رہنے کی نیت باطن بن جائے، یعنی آپ اپنی حقیقت سے، حقیقت کو دیکھ کر
زندگی گزاریں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ تو بندگی کیا ہے کہ آپ رب کے لیے جئیں۔ آپ بندگی کیا ہے کہ آپ اپنے لیے جئیں۔ بندگی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد رکھیں زندگی گزارتے ہوئے اور اس کی یاد کو نہ بھلائیں، یہ بندگی ہے۔ بندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارنا، یہ بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دیکھیں فعبدونی پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، بس میری عبادت کرو۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہم نے عبادت کا مطلب جو ہے وہ محدود کر لیا ہے۔ عبادات کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، معاملات کا الگ چیپٹر ہوتا ہے۔ میں نے جو اسکولنگ میں اسلامیات پڑھی ہے، یہ عبادات اور یہ معاملات، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اصل تو بندگی ہے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ مختصر بات ہے۔ تو اللہ کے حکم تو معاملات کے بارے میں بھی ہیں اور جو نماز روزہ ہے اس کے بارے میں بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ نماز روزہ کر کے باقی معاملات کو اپنی مرضی سے کریں۔ اور دیکھیں زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور گزارنا بھی چاہتے ہیں۔ کوئی شخص اللہ کے تابع فرمان ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ انانیت ہم پر شیطان سوار ہے۔ میں آپ کو کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نفس اور شیطان ہم پر سواری کر رہے ہیں۔ ہم نفس و شیطان کے تابعدار ہیں۔ نفس و شیطان کے سامنے، ان کے وسوسوں اور خواہشات کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اور قرآن کی زبان میں ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کی زبان میں عبادت کیا ہے؟ کہنا ماننا۔ جس کا بھی آپ کہنا مانیں گے وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا معبود ہے۔ مختصر بات، اللہ کی اگر آپ مان کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا حکم کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا دیا ہے تو اللہ آپ کا معبود ہے۔ لیکن اگر آپ نفس و شیطان کے پیروکار ہیں تو پھر وہی آپ کے معبود ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی فاعبدونی۔ یہاں کیا ہے؟ فاعبدونی۔ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وان اعبدونی۔ کیا تمہیں میں نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانا؟ ہمارا سر جھکا ہوا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ہم شیطان کے راستے پر ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ میں آسانی سے سمجھنے کے لیے گھر میں جو میاں ہے اس کی بیوی ہے، اس کی میں آپ کو اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے یہ دونوں ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں کی بندگی؟ کون سا اسلام؟ کون سا دین؟ کون سا قرآن؟ بس میری مرضی ہے۔ بیوی کہتی ہے میری مرضی ہے، میں ناراض ہوں تم بھاڑ میں جاؤ۔ شوہر کہتا ہے میں ناراض ہوں، بیوی کو کہتا ہے تم بھاڑ میں جاؤ۔ یہ مطلب دیکھیں، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے، ہماری تمام زندگی پر یہ ہماری جو انانیت ہے، نفسانیت ہے، یہ حاوی ہے۔ چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ معاشرہ ہے، چاہے عام لیڈر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، ساری اپنی نفسانی خواہشات کے تحت۔ بہت بری حالت ہے۔ بات کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ، اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ، مگر اس کو یہی وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم